کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جو خود کو خدا کہتا تھا، جس کی ایک آواز پر ہزاروں سر جھک جاتے تھے، جس کی سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کے ظلم سے زمین کانپتی تھی؟ وہی فرعون جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور غرور میں کہہ دیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایک لاٹھی کے ساتھ، مگر یقین پہاڑ سے بھی مضبوط۔ اور پھر وہ دن آیا جب دربار کے بیچ ایک عصا اژدہا بن گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے، دریا خون بن گیا اور آخرکار سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف اللہ کا نبی اور دوسری طرف غرور میں ڈوبا ہوا فرعون۔ آج ہم دیکھیں گے تاریخ کا وہ لمحہ جب تکبر پانی میں ڈوب گیا اور ایمان سمندر کے بیچ راستہ بنا کر نکل گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مصر پر ایک ایسا حکمران قابض تھا جس کا نام سن کر لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ فرعون کی حکومت اپنے عروج پر تھی، اس کی سلطنت وسیع و عریض تھی، اس کے محلات سونے سے سجے ہوئے تھے اور اس کے حکم پر ہزاروں سپاہی اور غلام حاضر رہتے تھے۔ بنی اسرائیل برسوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، مگر فرعون تکبر میں اندھا ہو کر خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ وہ اعلان کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ قریب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا تاکہ وہ حق کا پیغام لے کر فرعون کے سامنے کھڑے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں جائیں، وہ دربار جہاں بڑے بڑے سردار سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، جہاں سونے کے تخت پر بیٹھا فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت وقار اور اطمینان کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ رب العالمین کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے آئے ہیں۔ فرعون نے تکبر اور تمسخر کے انداز میں کہا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، جو فوراً ایک عظیم اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ روشن اور چمکدار ہو گیا۔ یہ واضح نشانیاں تھیں، مگر تکبر نے فرعون کو سچ قبول کرنے سے روک دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ سب جادو ہے اور ملک بھر کے جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا جائے۔ مقررہ دن ایک عظیم میدان میں مقابلہ ہوا۔ مصر کے ماہر جادوگر جمع تھے اور لوگوں کا ہجوم چاروں طرف کھڑا تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے بے شمار سانپ زمین پر رینگ رہے ہوں۔ مجمع حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک حقیقی اور ہیبت ناک اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام مصنوعی سانپوں کو نگل لیا۔ سناٹا چھا گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے انہیں دھمکیاں دیں اور اسے اپنی سازش قرار دیا، مگر حق ظاہر ہو چکا تھا۔ اس دن پہلی بار فرعون کے غرور میں دراڑ پڑی اور تاریخ نے ایک نئے باب کا آغاز دیکھا، جہاں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعون اپنی ضد اور تکبر پر قائم رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سچا ہے، مگر اقتدار کی محبت نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ اس نے ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دیں اور اپنی قوم کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب جادو ہے، مگر اب اللہ کی طرف سے تنبیہ کا وقت آ چکا تھا۔ سب سے پہلے شدید طوفان آیا۔ آندھی اور بارش نے کھیتوں اور گھروں کو تباہ کر دیا۔ لوگ گھبرا کر فرعون کے پاس گئے اور اس نے مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔
دعا ہوئی تو طوفان رک گیا، مگر فرعون اپنے وعدے سے پھر گیا۔ پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا، لاکھوں ٹڈیاں فصلیں چٹ کر گئیں۔ اس کے بعد مینڈکوں کی بھرمار ہو گئی، گھروں اور محلوں میں سکون ختم ہو گیا۔ پھر دریائے نیل کا پانی خون کی مانند سرخ ہو گیا، لوگ پانی کو ترس گئے، قحط سالی آئی اور اناج میں کیڑے پڑ گئے۔ ہر بار فرعون دعا کی درخواست کرتا، عذاب ٹل جاتا، مگر وہ ایمان نہ لاتا۔ اس کا دل مسلسل سخت ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے آخری موقع بھی کھو دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ رات کی تاریکی میں قافلہ روانہ ہوا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب میں نکلا۔ صبح تک بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ پھر آپ نے عصا سمندر پر مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون بھی غرور میں اس کے پیچھے داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا، پانی واپس آ گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ مرتے وقت اس نے ایمان کا دعویٰ کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، اور یوں تکبر کا انجام ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ کوہ طور پر حاضر ہوں۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور تورات عطا کی۔ آپ 40 دن وہاں رہے۔ اسی دوران سامری نامی شخص نے لوگوں کو بہکایا۔ اس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور کہا، یہی تمہارا معبود ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور سامری کو سخت سزا سنائی۔ آخرکار بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا کہ سچا معبود صرف اللہ ہے۔